کیا اس دفعہ ریشو کیا رہے گی ووٹ پول کرنے کی؟ کتنے تک مطلب کہ لوگ نکلیں گے ووٹ پول کرنے کے لیے؟ کیونکہ بہت زیادہ قسم کی کھچڑی پکی ہوئی ہے. ہم اس پوزیشن کے اندر کھڑے ہیں خصوصاً 2018 کے بعد. یہ تو اب صورتحال بہت حد تک جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. کام بڑے ہیں اسلامی کے مطلب خدمت کا بھی کام ہے, بہت سارے ٹرینڈ وہ کام کر رہے ہیں, لیکن ووٹر نہیں نکل جائیں گے. تو اگر یہ کمپین نہیں چلتی ان کی تو شیخ صاحب کا تو پتہ صاف نہیں ہو جاتا. کیا کہتے ہیں کہ سیاست میں شیخ صاحب کی چھٹی نہیں ہوگی. پی ٹی آئی ہے, انہوں نے تو آنکھیں بند کر لی, وہ کہتے ہیں جی میں ہاں جو کہ کام ہو گئے, میں آنے شریعت ریاض کو ٹکٹ دے دیا. آج کے ریاض کا جو مقابلہ ہے وہ انیل عباسی صاحب کے ساتھ ہوگا. شیخ صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ بظاہر نظر تو یہ آ رہا ہے کہ وہ نیچے آ گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا چینل. اور آج کا پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں اگر مگر کے نام سے سیاست کے دنگل کا ایک پروگرام ہے, جس میں ہم تجزیہ کریں گے ان کھلاڑیوں کا جو الیکشن میں لڑ رہے ہیں. الیکشن میں کون کس کے مد مقابل ہے, اس سلسلے میں پروگرام آج سے سٹارٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ. اور پہلا جو حلقہ ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے پنڈی بوائے کا حلقہ NH56. اس میں کون کس کے مد مقابل ہے, کس کی کیا پوزیشن ہے اور کون الیکشن میں جیت جائے گا. اس پوری گفتگو میں تجزیہ کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے انوار الحق صاحب, جو کہ سینئر تجزیہ نگار بھی ہیں, صحافی بھی ہیں, اور اس کے علاوہ سیاست پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر جی, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. آج سے میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اس نئے سلسلے کی اگر مگر کی, اور امید ہے کہ جی ہمارا جو سلسلہ ہے یہ آئندہ ایک عرصے تک چلے گا, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اندر جو حقائق ہیں, جو ریالٹی ہے, جس کو گراؤنڈ ریالٹی بھی بولتے ہیں, اس کے اوپر ہم رہ کے کوئی بھی بات کریں, اور جو ہماری گفتگو ہو اس کے اندر ہم اپنی ذاتی کوئی رائے دینے کے بجائے جو ایک سینیریو چل رہا ہے, سیاست کا ہو, ہماری معاشرت کا ہو یا معیشت کا ہو, کسی بھی حوالے سے کسی بھی پہلو کو لے کر ہم حقائق کو سامنے رکھ کر بات کریں. اور انشاءاللہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم نے اپنی پسند کو نہیں پیش کرنا, ہم نے جو ہے نا ایک نیوٹرل قسم کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. تو گفتگو کا آغاز بھی کریں گے, ساتھ ساتھ کھٹی میٹھی باتیں بھی چلتی رہیں گی. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی NH56. NH56 کے حوالے سے کیا کہیں گے انوار بھائی کہ کیا پوزیشن ہے؟ ٹوٹل جو آبادی ہے جو ووٹر ہے NH56 کے, وہ تقریباً بن رہے ہیں جی 5 لاکھ سے اوپر بن رہے ہیں. تو 5 لاکھ کے ووٹر کی قسمت کا فیصلہ جو لیڈر ہوں گے, جو جیتے گا, وہ اس کو منتخب کریں گے یہ. تو آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا اس دفعہ ریشو کیا رہے گی ووٹ پول کرنے کی؟ کتنے تک مطلب ہے کہ لوگ نکلیں گے ووٹ پول کرنے کے لیے؟ کیونکہ بہت زیادہ قسم کی کھچڑی پکی ہوئی ہے اس دفعہ. دیکھیں جی, ووٹ جہاں تک آپ نے پرسنٹیج پوچھی ہے, یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے کہ کتنے ووٹرز جو ہے وہ اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کریں گے. لیکن یہ بات خوشائن ہے کہ اچھے طریقے سے الیکشن کا ماحول بن چکا ہے. اور آج جو نئی ڈیولپمنٹ, آج اور کچھ دیر پہلے, کچھ گھنٹے پہلے جو ہے یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ PTI نے بھی اپنے کینڈیڈیٹ کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے. اور انہوں نے یہ پہلے ایک تاثر دیا جا رہا تھا اور ایک خیال تھا عوام کے اندر, خصوصاً PTI کے جو ووٹرز ہیں, جو سپورٹرز ہیں, ان کا ایک رجحان تھا شیخ رشید احمد صاحب کی جانب سے, جنہوں نے جو 2018 کا جو اپنا الیکشن ہے وہ PTI کے جو ہے اس کے سپورٹ کے ساتھ جیتا. اور نہ صرف خود جیتا بلکہ اپنے جو بھتیجے ان کے شیخ راشد شفیق, ان کو بھی جتوایا. اپنی ایک سیٹ جو NA کی تھی, جو PTI کی ٹکٹ کے اوپر, ان کو بھی کنٹیسٹ کروایا. پھر جو دونوں سیٹیں جو شیخ صاحب نے اپنی بھی اور ان کا جو بھتیجا شیخ راشد شفیق بھی, اس کا جو مقابلہ تھا وہ سجاد خان کے ساتھ ہوا اور وہ جیت گیا. آپ بات کر رہے تھے جو ووٹر ہیں, اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی آپ سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس دفعہ ووٹر جو ہیں وہ نکلیں گے باہر کہ نہیں نکلیں گے؟ جی ووٹرز تو جو ہے بالکل اس ٹائم شش و پنج کا شکار ہے. یہ جس طرح آپ نے بتایا بھی ہے کہ ووٹرز کے اندر جو ہے ایک جہانی سی کیفیت ہے. ابھی تک کوئی سکرین واضح نہیں ہو رہی کہ کیا ہوگا کیا نہیں, کیونکہ بہت ساری چیمیں گوئیاں چل رہی ہے. سینٹ کے اندر قرارداد تک پیش کر دی گئی ہے. آج ایک اور قرارداد بھی پیش ہوئی تھی اور اس کے حوالے سے بھی یہی تھا. تو یہ
कि सारी बातें कहना कबल वक्त है कि कितना फिगर होगा वोटर्स का, लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं 8 फरवरी को हो या 8 फरवरी से लेट भी हो, लेकिन वोटर जो है वो लाजमी निकलेगा और अपने जो वोट का हक है वो इस्तेमाल अच्छा, आज जो नई डेवलपमेंट हुई है उसके हवाले से जो कैंडिडेट हैं मद्दे मुकाबल हैं शेख साहब के, जो पिंडी बॉय के नाम से रावलपिंडी का ये हल्का जाना जाता है, तो उसमें आपने गुफ्तगू के आगाज में जिक्र कर दिया था कि पीटीआई जो है उन्होंने भी जो है अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, तो इससे पीटीआई की सियासत जो है वो और जो शेख रशीद की सियासत है इसमें क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि पहले जितने भी इलेक्शन हुए शेख ने पीटीआई की वजह से ही जीते, इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी, सारे इलेक्शन तो उन्होंने पीटीआई के पीटीआई के आने के बाद ना, लेकिन के आने के बाद 2018 का जो इलेक्शन था उन्होंने कंटेस्ट किया और उसके अंदर अपना भी और अपने भतीजे को भरपूर तरीके से उन्होंने। अब क्या होगा? अब मतलब अब इसके बाद देखना यह है कि जिस तरह भी कुछ अर्सा कबल शेर अफजल मरवत साहब जो इस टाइम पीटीआई के एक सरगर्म रुकन और रहनुमा के तौर पे जो है सोशल मीडिया के ऊपर भी उनकी रोजाना के हिसाब से जो है उनकी स्टेटमेंट आ रही है। उन्होंने सबसे पहले जो इंकशाफ किया था कि हम जो है शेख साहब को हिमायत नहीं करेंगे बल्कि उनका मुकाबला करेंगे, और आज पीटीआई के ऑफिशियल जो टिकट होल्डर्स हैं उनका जो ऐलान हुआ है, मैं समझता हूँ ये शेर अब्दुल मरवत साहब की ऑपरेशन गोई जो उन्होंने की थी या उनकी जो स्टेटमेंट थी आज उस पर मोहर साहब हो चुकी है, और वो इस बात के अंदर हक बजानिब है कि पीटीआई बाकायदा तौर पे अब शेर साहब पे इंहिसार नहीं करेगी बल्कि खुद अपने कैंडिडेट के जरिए जो है वो इलेक्शन लड़ेगी। पीटीआई के जो एजाज खान जाजी हैं इन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हुए थे NH56 से शेख के मुकाबले में, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। टिकट जो है वो मिल गया शहरियार रियाज को मिला है। तो शहरियार रियाज की क्या पोजीशन है? मेरे ख्याल में तो उनकी कोई कुर्बानियां भी नहीं है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? शहरियार रियाज जी जो जिनका करियर में जो है वो मुस्लिम लीग नून का नाम भी शामिल है और वो सरगर्म रहनुमा के तौर पे बड़े लड़े और उनके टिकट के ऊपर इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और एमपीए बाकायदा तौर पे वो मुंतखब हुए, लेकिन उनकी आपने कुर्बानियों का जिक्र किया। 2018 में उनको टिकट नहीं दिया गया बल्कि उनको जमात की एक अहम जिम्मेदारी जिला सदर के तौर पे उनको जो है वो मुकर्रर किया गया, और उसके बुनियाद पे 2000 जो अभी का 23 का इलेक्शन है उनकी उन्हीं कुर्बानियों को देखते हुए को मुतासर करेंगे। देखिए जी, जो वोटर्स हैं वोटर्स तो हमेशा से कुछ हमारे जो शहरी हल्के हैं खुसूसन, क्योंकि हम देहात के अंदर तो रहते नहीं है कि हम जो है अपने किसी बड़े जो वडेरे के ऊपर या किसी बड़े अपने खानदान के किसी बड़े आदमी के ऊपर जो है वो इंतजार करें। आज हम जिस पोजीशन के अंदर खड़े हैं खुसूसन 2018 के बाद ये तो अब सूरत हाल बहुत हद तक जो है वो तब्दील हो चुकी है। लाने का प्रोग्राम था, बहुत सारे ऐसे वाकयात सामने हैं जहाँ पे वालिद की मर्जी कुछ और थी, वालिद की वोट किसी और को थी, बेटा किसी और तरफ था, बड़ा भाई किसी और तरफ था, छोटा भाई किसी और तरफ था, इवन के जो बुजुर्ग हैं अपने दादा वो किसी और तरफ है, उनके पोते जो है वो किसी और तरफ है। यहाँ तक हमने भी देखा कि इसके अंदर जो वालदा जैसा रिश्ता है उसको भी सियासत के अंदर जो है एक दूसरे का फरीक बन गए। तो ये अब जो इस टाइम मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि जो है उन्होंने हिमायत कर दी तो नीचे सारे जितने खानदान के वोट है या बिरादरी के वोट है वो सारे नौजवान नस्ल जो है उसका वोट ज्यादा काउंट करेगा। और दूसरी बात यह है कि हमेशा से ये देखा जाता है कि जो जमात होती है जमात का सरबराह का असल एक जो है वो तशख़्ख़ुस होता है जो कारकुनों में मौजूद होता है। तो इसी तरह अगर पीटीआई के जो इस टाइम जो सरबराह बानी है इमरान खान, उनका जो अवाम के अंदर उनके जो वोटर्स हैं उनका जो वोटर्स का एतमाद अपने कायद के ऊपर है, तो कायद के ऊपर अगर उनका एतमाद है तो जो कायद का फैसला होगा, जो जमात का फैसला होगा, वोटर्स जो है वो। अच्छा, चलते हैं आगे, चलते हैं साथ ना जी। जो NH56 है इसमें जो इस वक्त कैंडिडेट है जो मतलब के नामवर कैंडिडेट है उनका हवाला अगर करते हैं तो जमात इस्लामी की तरफ से इमरान शफीक साहब इलेक्शन में आ रहे हैं, और उसके अलावा जो TLP है उनकी तरफ से सजाद अकबर अब्बासी साहब इलेक्शन में आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं नून लीग का नाम तो ढका छुपा नहीं है, हनीफ अब्बासी साहब है, शेख रशीद साहब है, फिर पीपल पार्टी की जानिब से सुमेरा गुल साहिबा है। ये जो नाम है ये मंजर आम पर आए हुए हैं और इनमें तकरीबन इमरान शफीक साहब का जो कैरियर है वो बिल्कुल न्यू है, और सजाद अकबर अब्बासी साहब जो हैं वो भी मेरे ख्याल से बिल्कुल न्यू ही है।
اس کے علاوہ ہمارے پاس ضیاء صاحب ہیں، غالباً ڈاکٹر ضیاء رحمان صاحب جو ہیں یہ جمعیت کی طرف سے ہیں۔ اب یہ جو بندے آئے ہیں مقابلے میں، ان میں سے آپ کسی ایک کو اگر منتخب کرتے تو آپ کے خیال میں کون جو ہے ایک ٹکر دے سکتا ہے؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پہ جو مقابلہ ہے، 3 ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جن کا آپس میں مقابلہ ہوگا، جن میں جو شیخ رشید صاحب جو اس پورے محور کا جو ہے کہہ لیں کہ ایک اہم حصہ ہے، اور اس کے علاوہ جو حنیف عباسی صاحب ہیں وہ بھی ایک جانی پہچانی شخصیت بھی ہیں، اور سیاسی حوالے سے ان کا ایک جو ہے نام بھی ہے، القاب بھی ہے، اور دوسرا ان کے پروفائل میں بہت سارے جو ہے پروجیکٹ ہیں سیاسی حوالے سے بھی، راولپنڈی شہر کے حوالے سے بھی، اور تیسرا جو ابھی جو پی ٹی آئی کی جانب سے شہریار ریاض صاحب کا جو نام ہے وہ سامنے آیا، تو شہریار ریاض صاحب کا بھی کیونکہ وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ صوبائی جو ہے وہ امیدوار جو تھے وہ منتخب ہوئے، ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے، اور اس کے علاوہ جو باقی جو کینڈیڈیٹ ہیں خصوصاً ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام سے ان کا جو تعلق ہے، وہ الیکشن لڑ چکے ہیں، صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ چکے ہیں، 2018 میں بھی الیکشن میں حصہ لیا، 2013 میں بھی الیکشن کا انہوں نے جو ہے وہ اپنے حصہ لیا۔ تو اس کے علاوہ جو سمیرہ گل صاحب ہیں پیپل پارٹی پر ہیں، اور بڑی سرگرم اپنے جو پیپل پارٹی کا حلقہ باب ہے اس کے اندر سرگرم رہنما کے طور پہ جانی پہچانی جاتی ہیں، اور ان کا بھی ایک حلقہ باب ہے۔ لیکن اگر مضبوط کینڈیڈیٹ کی بات کی جائے تو سیاسی یا ذاتی حوالے سے جو ہے وہ حنیف عباسی صاحب اور شیخ رشید احمد صاحب، یہ 2 ایسے شخصیت ہیں، 2 ایسے جو امیدوار ہیں جو ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ ان کا اپنا حلقہ باب بھی ہے اور ووٹر بھی ہیں، سپورٹر بھی ہیں۔ لیکن اگر پی ٹی آئی کی آپ بات کریں تو پی ٹی آئی نے کیونکہ ٹکٹ دے دی ہے شہریار ریاض صاحب کو، اور وہ اپنے پی ٹی آئی کے ذریعے صدر بھی رہ چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک مضبوط امیدوار کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں۔ دیکھیں شہریار ریاض پی ٹی آئی سے پہلے یہاں نون لیگ کا گڑھ تھا، شیخ رشید نے بھی جو الیکشن جیتے پہلے جب کاف لیگ میں تھے تب بھی، تو انہوں نے نواز شریف کی بیس پہ الیکشن جیتے، نون لیگ سے ہی جیتے۔ اس کا مطلب یہ کہ نون لیگ کے ووٹر یہاں موجود ہیں، نون لیگ کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ تھوڑا پلا بھاری ہوگا۔ لیکن عمران شفیق جو ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کی کمپین بڑی متاثر کن ہے، بہت بہترین کمپین چل رہی ہے، اور یہ بھی اس امید پہ تھے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرتا تو سپورٹ ملے گی، شیخ رشید بھی اسی میں ہی تھے، تو اب یہ تو تاثر ختم ہو گیا۔ تو اس میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو میرے آپ کے کہنے مطلب آپ کے خیال میں عمران شفیق صاحب جو ہیں وہ کتنے کچھ ووٹ لے سکیں گے جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کیش کروانے کے لیے، اس کے لیے صرف جماعت اسلامی نہیں، شیخ رشید صاحب نہیں، باقی جماعتوں میں بھی جو ایک سوچ تھی اور ایک خیال تھا کہ جو ان کا ایک سینیریو اس ٹائم موجود ہے، ان کی تنظیم کے اوپر جو مشکلات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ان کو اپنے طرف راغب کریں اور اپنی ہمدردیاں جو ان کے مرکزی رہنماؤں کی طرف سے اور ان کے جو اہم قائدین تھے ان کی طرف سے، خصوصاً نون لیگ کے خلاف جو ہے وہ ایسی سٹیٹمنٹ آتی رہی کہ جو ان کو متاثر کریں۔ لیکن پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے ایک ہی اپنی جو ہے وہ سوچ میں رکھا ہوا ہے کہ ہماری جو جماعت ہے، ہماری جو بانی قائد ہیں عمران خان صاحب، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو قبول کریں گے اور اسی پر عمل درآمد بھی کریں گے۔ اور بہت ساری یہ چہم گوئیاں بھی تھیں کہ شاید جو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسی اسٹریٹجی سامنے آئے، کوئی ان کی تنظیم جو بنے جو شیخ کے مائد ہے یا دوسری پارٹی ہیں ان کے بارے میں جو ہے کوئی اپنے جو ہے وہ خیالات نرم رکھیں اور ان کی حمایت ان کو حاصل ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آج جو ہے ساری پکچر جو ہے اس حوالے سے کلیئر ہو چکی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے پورے اپنے زور و شور کے ساتھ اس انتخاب میں شامل ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی اپنے ووٹ لے گی اور شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے زور پہ جو بھی کریں گے۔ باقی بات آپ نے جماعت اسلامی کی الیکشن کمپین کے حوالے سے کی، تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جماعت اسلامی نے ہمیشہ کمپین جو کی ہے وہ اسی طریقے سے اچھے پیرائی کے اندر کی ہے،
لیکن بدقسمتی ہے کہ کبھی وہ اس طریقے سے پنجاب کے اندر خصوصاً راولپنڈی کے اندر جو ہے بڑے لیول کے اوپر ان کو کوئی سیٹ حاصل نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ ان کی کمپین اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں کہ ان کے کام بڑے ہیں، جماعت اسلامی کے مطلب خدمت کا بھی کام ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ٹریڈ پہ وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ووٹر نہیں نکلتے ان کے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ووٹرز جو ہیں ووٹ ہوتا ہے ایک عام آدمی کا، اور خصوصاً اس میں زیادہ تر لوگ وہ شامل ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی علاقے کے اندر جو اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں۔ کوئی مثال کے طور پہ اگر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ہر کام کے اندر ہمارا ساتھ دیا جائے، چاہے وہ کام غلط ہے یا صحیح ہے، اس کو قطع نظر وہ کہتے ہیں ہمارے ہر کام کے اندر ہمارے ساتھ جو ہے وہ ساتھ دیا جائے، اور ہمارے ہر اچھے برے، ہر اچھی بری چیز کی جو ہے وہ حمایت کی۔ لیکن جماعت اسلامی یا دوسری مذہبی جماعتیں بھی اسی وجہ سے آج تک جو ہے وہ خصوصاً ہمارے اس پنجاب کے حلقے کے اندر تھانہ کلچر جو ہے ہمارا نا، اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے ان کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ جی کیا کہتے ہیں آپ اس؟ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ساری چیزیں، جس طرح میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جو کام جو عوامی طور پہ ہوتے ہیں ان میں جو ہے فلاحی طور پہ تو جماعت اسلامی ہو یا دیگر کوئی بھی دینی جماعتیں ہوں، ان کی فلاحی سرگرمیاں ہوتی ہیں، جمعیت کا اپنا ویک ہے فلاحی خدمات کے حوالے سے، لیکن جو ان کی اس طرح کی سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں، سیاسی ایکٹیویٹیز میں جو ہے پبلک ان کو جو ہے وہ اتنا سپورٹ نہیں کرتی، اور نہ ہی وہ ان کی طرف جو ہے متاثر ہوتی ہے۔ مذہبی کی جو بات کی تو جماعت اسلامی آ گیا، اس کے بعد جو ہے ٹی ایل پی کے جو آگے سجاد اکبر عباسی صاحب آگے، پھر اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کے جو ڈاکٹر حافظ ضیاء الرحمان صاحب آگے، یہ تین کینڈیڈیٹ جو ہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ نہیں جیت سکیں گے۔ اچھا اس طرح ایک اور بات بھی جہاں پہ میں کرتا چلوں، آپ نے اسی شہر راولپنڈی کے اندر ایک مجلس جو تھی متحدہ مجلس عمل، اس کا ایک مضبوط کینڈیڈیٹ مولانا جو تھے عبد المجید ہزاروی صاحب، وہ واجب دار میں ان کا جو ہے وہ سارا سلسلہ ہے، ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے دور کے اندر انہوں نے بڑا ٹف جہاں پہ جو ہے وہ ٹائم دیا تھا اپنے دور کے اندر، اور بڑا مضبوط ان کا جب متحدہ مجلس عمل جب گٹھی ہوئی تھی تو اس وقت ساری جماعتیں مل گئی تھی نا، اور حالانکہ یہ پنجاب میں تھا، پنجاب میں ہونے کے باوجود ان کا بہت بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ سامنے آیا، لیکن کیونکہ ہماری دینی جماعتیں ہمیشہ کوشش تو کرتی ہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونے کی، لیکن بدقسمتی یہ ہے، بدقسمتی سے وہ جو پلیٹ فارم ہے وہ ایک عرصہ تک چلتا ہے، اس کے بعد اس کی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر آج بھی اس وقت بھی دینی جماعتیں صرف ایک نقطہ کے اوپر اکٹھی ہو جائیں کہ ہم نے اپنی سیاست کو مذہبی حوالے سے لے کر چلنا ہے، اور کسی بھی امیدوار کے اوپر کوئی متفق ہو جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوزیشن بھی مضبوط ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری عوام کے اندر کوئی دینی جماعتوں سے بہت دوری ہے یا دینی جماعتوں کو بالکل اپنا اختتام کی طرف بھی جاتے ہیں، اور آخری 2-3 پوائنٹس جو ہیں اس پہ بات کریں گے۔ جو اہم پوائنٹ ہے، 3 کینڈیڈیٹ جو ہے ہم نے منتخب کیے ہیں، جس میں حنیف عباسی صاحب نون لیگ سے، شیخ رشید صاحب جو ہیں قلم دواب سے، اور اس کے بعد شہریار ریاض صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے۔ 3 یہ جو کینڈیڈیٹ ہیں یہ ہمارے خیال میں، آپ کے خیال میں یہ ان میں سے کوئی ایک جیت سکتا ہے۔ اگر سب سے اہم سوال جو میرے ذہن میں ہے، اگر پی ٹی آئی کو بلہ نہیں ملتا تو دیکھیں بنیادی طور پہ بلہ ملے یا کوئی بھی نشان ملے، اصل چیز تو جو ہے وہ ان کا فیصلہ ہے۔ جو ووٹرز ہیں، ووٹرز کے ذہن کے اندر ایک نام بٹھا دیا جائے گا کہ یہ امیدوار ہیں، ان کو بے شک بلہ ملتا ہے یا کوئی اے ٹو زیڈ کوئی بھی نشان ان کو مل جاتا ہے، تو وہ اس نشان کی بنیاد پر جیت جائیں گے۔ اگر فرض کریں بلہ نہیں ملتا تو کیا یہ جماعت کی طرف سے نشان ملے گا یا یہ سارے آزاد امیدوار لڑیں گے؟ دیکھیں یہ تو پھر متنازع ہو جائے گا کام، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو نشان ان کو ملے گا۔ اول تو نہیں، ایک قانونی حیثیت سے یہ بتائیں نا، قانونی حیثیت کیا ہے کہ اگر ان کو بلہ نشان نہیں ملتا، کوئی اور نشان ملتا تو کیا وہ پارٹی کی طرف سے ہوگا؟ پارٹی کا بلہ چینج ہو جائے گا، پارٹی کا نشان چینج ہو جائے گا۔ تو ہم اگر اس کو دیکھیں نا کہ بلہ نہ ملنے کی وجہ کیا ہے، جی تو وہ ساری وجہ ان کے انٹرنل الیکشن کی وجہ سے۔ انٹرنل الیکشن کے اندر اگر وہ اس کو پارٹی جو ان کے الیکشن ہے اس کو صحیح قرار دے دیتے ہیں اور ان کا بلہ جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ان کے اس الیکشن کو، انٹرنل الیکشن کو غلط قرار دیا جاتا ہے تو یہ کہہ لیں کہ وہ پھر اس وقت ان کے لیے پارٹی کو اپنا اکٹھا کرنا
یہ ایک اہم جو ہے مسئلہ ہوگا. اس کے اندر پھر مختلف چیزیں وقت کے ساتھ ہی سامنے آئیں گی کہ آیا وہ پی ٹی آئی کی صورت میں اس الیکشن کا حصہ بنتے ہیں یا اپنے جو امیدوار ہیں ان کی صورت میں وہ جو ہے وہ اس الیکشن نے اعلان کر دیا ہے اس کے ساتھ وہ جو ہے وہ میدان میں آئیں گے. شہریار ریاض جو ہیں وہ ان کی جو پوزیشن ہے, پہلے جو ان کا مطلب کہ ووٹر تھا وہ نون لیگ کا ووٹر تھا, پی ٹی آئی کی طرف سے یہ الیکشن نہیں لڑے, ان کا پہلا الیکشن ہوگا پی ٹی آئی کی طرف سے. اور شیخ رشید صاحب جو ہے وہ اقتدار میں رہ چکے ہیں, وہ مطلب ہے کہ سیٹ میں رہ چکے ہیں, وہ کام کر چکے ہیں. تو اب حنیف عباسی صاحب جو ہے وہ پہلے 57 سے لڑ رہے تھے, یعنی کہ جو دوسرا حلقہ تھا اس سے, لیکن اب وہ شیخ کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں. تو حنیف عباسی صاحب نے بھی ورکنگ بڑی اچھی کی ہوئی ہے, لیکن شیخ صاحب نے کہا جی کہ میں نے صرف ایک ہی جلسہ کرنا ہے. جو لاسٹ ٹائم ان سے ملاقات ہوئی تھی اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک ہی جلسہ کرنا ہے جو 6 فروری کو یا 5 فروری کا انہوں نے کہا تھا کہ کرنا ہے, اس کے علاوہ میں نے صرف کارپوریٹ میٹنگز کرنی ہے. تو اگر یہ کمپین نہیں چلتی ان کی تو شیخ صاحب کا تو پتہ صاف نہیں ہو جاتا. کیا کہتے ہیں کہ سیاست میں شیخ رشید صاحب کی چھٹی نہیں ہوگی؟ شیخ صاحب کے حوالے سے جو ان کی پہلے سٹیٹمنٹ تھی کہ وہ اس چیز کے اوپر مطمئن تھے یا ان کا خیال تھا کہ ان کو پی ٹی آئی کی بھرپور سپورٹ مل جائے گی, جس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ میں ایک ہی جلسہ کروں گا. شاید ان کے ذہن میں یہی ہو کہ وہ پہلے اپنی کمپین جو ہے کیونکہ ان کو سپورٹ حاصل ہوگی جس طرح 2018 میں تھی, تو آخر میں ان کو ایک فارمیلٹی کے طور پہ اپنا پیغام پہنچانے کے طور پہ اپنا منشور سامنے رکھنے کے طور پہ ایک جلسے کی ضرورت ہوگی. لیکن اب جو ہے کیونکہ آج جو پی ٹی آئی کی جانب سے ایک لسٹ بھی سامنے آ چکی ہے اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے اپنے جو امیدوار تھے ان کو مدریام پر لا کھڑا کیا ہے. اس کے بعد اب کل سے جو ہے شیخ صاحب کی جانب سے اپنی کمپین کا آغاز کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے, اور باقاعدہ طور پہ کل وہ اپنا جو منشور ہے, جو اپنا ان کا پلان ہے, وہ کل میڈیا کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے کہ کس طریقے سے آگے انہوں نے کمپین کرنی ہے اور کس طریقے سے اس الیکشن کے حوالے سے انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو اسلامی جماعتوں کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا, آپ بھی کرتے ہیں. ٹی ایل پی نے پچھلی دفعہ بڑا متاثر کیا تھا, بڑے ووٹ لیے تھے انہوں نے, لیکن سیٹ اتفاق سے نہیں لے سکے. ٹی ایل پی کے جو سپورٹر ہیں, جو ووٹر ہیں, وہ نون لیگ سے ٹوٹ کے جو شامل ہوئے ان کے ساتھ. اب نون لیگ کو ٹی ایل پی کتنا نقصان پہنچائے گی؟ دیکھیں جو ٹی ایل پی کی بات ہے, ٹی ایل پی واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹی ایل پی بھی اپنی ایک شناخت بنا چکی ہے, لیکن وہ جس طریقے سے شروع میں ٹی ایل پی کا ایک آغاز تھا اور ایک ولولہ تھا, اب وہ ولولہ جو ہے اس طریقے سے نہیں نظر آتا, دکھائی نہیں دیتا جس طریقے سے جو ہے ہمیں شروع میں دکھائی دیتا تھا. اور شروع میں جب ان کے سربراہ تھے علامہ جو رضوی صاحب تھے, خادم رضوی صاحب, ان کی جو الیکشن کے حوالے سے ایک بھرپور کمپین سامنے آئی تھی اور اس کے اندر ایک بھرپور ان کی جو ہے پوزیشن سامنے آئی تھی اور بڑے حلقوں کے اندر ان کے جو ہے امیدوار بھی سامنے آئے. لیکن اب چونکہ وہ چیز جو ہے اس طریقے سے سامنے نہیں ہے. آج بھی اگر آج کی میں بات کروں, آج ہم نے ایک مختلف جگہ کا سروے کیا ہے, تو اس سروے کے اندر جو ہے ہمیں صرف اور صرف 2 کے 3 آدمی ایسے ملے جنہوں نے اس تحریک لبیک کو ووٹ دینے کا جو ہے وہ اپنا اظہار کیا. باقی جتنے بھی لوگ تھے یا تو وہ پی ٹی آئی کے تھے یا نون لیگ کے تھے. ٹھیک ہے, ایک جو ووٹ تھا وہ ہمیں مذہبی جماعتوں کے حوالے سے بھی ملا, پیپل پارٹی کے بھی 2-3 ہمیں ووٹ ملے. لیکن جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کا ایک بہت بڑا اثر و رسوخ تھا, مجھے اس حلقے کے اندر NA-56 کے اندر یہ جو ہے وہ اثر و رسوخ دکھائی نہیں دیتا. اچھا, حنیف عباسی صاحب اور شہریار ریاض صاحب کا یہ سمجھ لے کہ 1 to 1 مقابلہ ہوگا, باقی جماعتیں جو ہیں وہ پیچھے ہو جائیں گی, کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے تو آنکھیں بند کر لی ہیں, وہ کہہ رہے جی عمران خان جو کہے گا ہم وہ کریں گے. عمران خان نے شہریار ریاض کو ٹکٹ دے دیا. اب شہریار ریاض کا جو مقابلہ ہے وہ حنیف عباسی صاحب کے ساتھ ہوگا. شیخ صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ بظاہر نظر تو یہ آ رہا ہے کہ وہ نیچے آ گئے ایک دم. دیکھیں بے شک ان کی طرف سے فیصلہ کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, لیکن شیخ صاحب کے ساتھ بھی ایک ہلکا احباب ہے. ایسا کہنا جو ہے نا یہ قبل از وقت ہوگا کہ ایسا وہ شیخ صاحب کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے. بے شک اس کو دھچکا شیخ صاحب کو لگا ہے اس معاملے سے, لیکن پوزیشن جو ہے شہریار ریاض صاحب کو اپنی پوزیشن بھی بنانی پڑے گی. پی ٹی آئی کے جو ہے وہ اس کے حمایت کے بعد یا ان کے اعتماد کے بعد ٹکٹ ہولڈر ٹکٹ کا دینے کے بعد بھی جو ہے شہریار ریاض صاحب کو محنت کرنی پڑے گی. اور اس کے بعد جو ہے باقی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 امیدوار ہیں,
हर एक उम्मीदवार इलेक्शन जीतने के लिए लड़ता है, और जिस तरीके से बाकी इनकी जो कंपेन चल रही है, तो बाकी जमातों की भी कंपेन अपने अपने उनके जो दायराकार है और उनकी जो सिलसिला है उस तरीके से वो चला रहे हैं। तो ये कहना कबल अज़ वक्त है कि उनकी पोजीशन कमजोर है। जब वो किसी खाते में नहीं आते, खाते में आते हैं बाकायदा तौर पर पार्टियां हैं, उनके एक नज़म है, और पाकिस्तान जो इलेक्शन कमीशन है उसके साथ वो रजिस्टर्ड है और अपना बाकायदा सारा सिलसिला है। लेकिन हम अपने हल्के इस NA 56 की अगर बात कर रहे हैं तो ये 3 अहम शख्सियत हैं जिनका अपना जाती एक वोट बैंक है। हम इस एतबार से उनकी बात कर रहे हैं। बाकी इलेक्शन होंगे तो फिर उसके अंदर नतीजा भी सामने आएगा कि किसकी जो पोजीशन है वो क्या है। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका नूरुल हक साहब, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और बड़ा अच्छा तज्जिया किया। बड़ा एक गैर जानिबदार तज्जिया था जिसमें हमने रावलपिंडी के हल्के NH 56 के हवाले से गुफ्तगू की और रावलपिंडी के जो बाकी हल्के हैं उनके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। आज की जो गुफ्तगू है वो इख्तिताम पजीर करते हैं जी। NH 56 जो है इसमें 5,23,733 वोटर जो है वो रजिस्टर्ड हैं और इन्होंने अपने वोट देने हैं। हमारी गुफ्तगू जैसी भी है, हमने जिसका साथ लिया या नहीं लिया ये एक अलग तरफ से है, लेकिन आपने सोचना है, आपने फैसला करना है, क्योंकि 5 साल के लिए इक़्तिदार पर आने वाले लोगों ने ये हमारे लिए, हमारे वोटों से आके वो आएंगे और हमारे लिए उन्होंने क्या काम करने हैं या हमारे बच्चों के लिए या हमारे मुस्तकबिल के लिए क्या काम करने हैं, ये चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी। और इसके हवाले से एक अच्छी कैंपेन और एक अच्छे लोगों के साथ गुफ्तगू करके मुशावरत करके एक ऐसे बंदे को मुंतखब किया जाए जो रावलपिंडी के लिए और हमारे लिए बेहतर हो। इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। मुझे और नूरुल हक साहब को इजाजत दीजिएगा। सियासत, रियासत और अगर